بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ فائر مین دوڑتا ہوا سیڑھیوں پر آیا جو اسٹڈی پر متعین تھا۔ وہ سلنڈر لے کر گراؤنڈ میں داخل ہو گئے ہیں اور کھڑکیوں میں گیس پھینکنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سانس کے ساتھ گیس کی بڑی مقدار پھیپھڑوں میں چلی جائے تو یہ انسانوں کے لیے قطعی بے ضرر ہے، البتہ چوہوں کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ اپنے چہروں پر گیلے رومال رکھ لیں تاکہ گیس سے محفوظ رہیں۔ ان سے کہو کہ عمارت کی بغلی سمت واقع اسٹاف روم کی کھڑکی میں سب سے پہلے گیس پھینکے، چوہے اس راستے سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا۔ ٹھیک ہے، فائر مین نے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ تم چوہوں کو کتنی دیر روک سکو گے؟ ابراہیم نے پائپ برادر فائر مین سے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پانی کے پریشر سے دروازہ پورا کھل جائے تب یہ گیس استعمال ہونے تک میں انہیں سیڑھیوں تک آنے نہیں دوں گا، فائر مین نے کہا۔ ابراہیم لنگڑاتے ہوئے سارجنٹ کو سہارا دے کر اوپری منزل کی طرف لے جانے لگا۔ سارجنٹ نے اسے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے چوہوں کا کاٹنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکا جو کچھ ہفتے پہلے چوہے کے کاٹنے سے مر گیا تھا، اس کا تعلق اسی اسکول سے تھا؟ ہاں، ابراہیم نے کہا، اس کا نام چارلس تھا۔ چوہوں نے یقیناً اسے بری طرح کاٹا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ وہ سارجنٹ کو پرنسپل کی اسٹڈی میں لے گیا، اسے کرسی پر بٹھایا۔ اوہ ڈیئر، تم بھی زخمی ہو گئے، رابرٹ نے دواؤں کی صندوقچہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ صرف ایک زخم، سارجنٹ نے کہا، چوہا مجھے زیادہ زخمی نہیں کر سکا۔ ابراہیم اسٹڈی سے نکل کر بچوں والی کلاس روم کی طرف آیا۔ دروازہ کھولو، میں ابراہیم ہوں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دروازہ کھلا، کلاس روم بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب صورتحال پوری طرح قابو میں آ گئی ہے۔ سیڑھیوں پر پانی کے ذریعے چوہوں کو اوپر آنے سے روک دیا گیا ہے۔ نچلی منزل کی کلاسوں میں گیس پھینکی جا رہی ہے جو ہمارے لیے مضر صحت نہیں ہے۔ جلد ہی ہم باہر نکل سکیں گے۔ ابراہیم نے ٹیچر سے کہا۔ چوہے تیزی سے مر رہے تھے، بیشتر چوہے تو تہہ خانے میں ڈوب گئے۔ نچلی منزل پر پانی کی بڑھتی ہوئی سطح کے باعث چوہے راہ فرار تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کلاسوں کی کھڑکیوں کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی مگر کھڑکیوں پر لگی ہوئی گرل پر ان کا زور نہیں چل سکا۔ وہ ڈیسکوں پر چڑھے، پھر الماریوں پر چڑھ گئے۔ پانی سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن جدوجہد کر رہے تھے۔ پھر وہاں گیس بڑھنا شروع ہوئی۔ چوہوں میں ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی مگر اب کوئی راہ فرار نہیں بچی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی جدوجہد دم توڑتی چلی گئی اور ایک ایک کر کے سب مر گئے۔ لندن کے شہریوں نے پیر کے اس دن کو سیاہ دن کا نام دیا۔ وقفے وقفے سے تمام دن اموات اور حادثات کی خبریں آتی رہیں۔ انڈر گراؤنڈ ٹرین والا حادثہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ اسکول کا نمبر دوسرا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ مرے تھے۔ انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس کی رپورٹ کے مطابق انڈر سیکرٹری فوسکن ان تمام واقعات کا ذمہ دار تھا۔ فوسکن نے ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ چوہا مار کمپنی بھی شدید تنقید کی زد میں آ گئی۔ اس پر اپنے فرائض سے غفلت برتنے کا الزام تھا۔ چوہوں کے کاٹنے سے اموات واقع ہونے کی خبر عام ہوئی تو صورتحال اور خراب ہو گئی۔ مشرقی لندن کے باشندوں نے احتجاجی جلوس نکالا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس علاقے کی پوری آبادیوں کو فوری طور پر کسی محفوظ جگہ منتقل کیا جائے۔ حکومت نے انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کی اور کہا حالات پوری طرح قابو میں ہیں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ابراہیم فلیٹ کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ابراہیم، میں ڈاکٹر فوسکن بات کر رہا ہوں۔ لمحاتی حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر ابراہیم نے جواب دیا، جی مسٹر فوسکن، ہمیں آپ سے چند سوالات کرنے ہیں۔ دراصل آپ ان چند افراد میں سے ایک ہیں جو چوہوں کا سامنا کر چکے ہیں اور آپ ان پر حملہ بھی کر چکے ہیں۔ تم پتہ لکھ لو، آج شام اس پتے پر آ جاؤ۔ جب فوسکن کے دیے ہوئے پتے پر ابراہیم پہنچا تو فوسکن نے خود اس کا استقبال کیا۔ فوسکن کا دیا ہوا پتہ پوملر ٹاؤن ہال کا ثابت ہوا اور ایسے مہمات کے لیے یہ بہت اچھی جگہ تھی۔ فوسکن اسے بڑے اسمبلی روم میں لے گیا۔ دیواروں پر علاقے کے بڑے نقشے، زیر زمین سرنگوں اور نکاسی آب کی لائنوں کے ڈایاگرام اور بڑے چوہوں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ اس ہال میں بڑی گہما گہمی تھی مگر فوسکن اسے ایک ایسی میز کی طرف لے گیا جس کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ پرسکون انداز میں گفتگو میں مصروف تھے۔ حضرات، یہ مسٹر ابراہیم ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اسکول والے واقعے کے بعد ان کی صلاحیتوں کا اعتراف لندن پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کر چکا ہے۔ پھر وہ ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ ہمارے ماہرین ہیں جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے۔ فوسکن نے ابراہیم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے میں تمہیں اب تک کی تحقیق کے بارے میں آگاہ کر دوں، پھر تم سے چوہوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ ہم نے ان چوہوں پر جو تحقیق کی ہے اس سے عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں۔ ان چوہوں میں ان کی جسامت اور ذرا بڑے دماغ کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ان کے دانت بڑے ہیں مگر جسامت کے تناسب سے ان کے کان گو کہ خاص لمبے محسوس ہوتے ہیں مگر وہ بھی نہایت متناسب ہیں۔ سیاہ چوہوں کے کان تو ویسے بھی ذرا لمبے ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہم ایک دلچسپ نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لندن میں دو رنگ کے چوہے پائے جاتے ہیں، براؤن اور سیاہ۔ سیاہ چوہے دیواریں پھلانگنے اور چھتوں پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ براؤن چوہے اس صلاحیت سے محروم تھے۔ دونوں نسلیں برسوں سے برسر پیکار تھیں اور اب براؤن چوہے لندن چھوڑ چکے ہیں، گویا برتری کی وہ جنگ سیاہ چوہوں نے جیت لی۔ اگر براؤن چوہوں کو واپس لایا جائے ان کی اکثریت سے ان سیاہ چوہوں کی قوت ختم کی جا سکتی ہے۔ اب ہمیں مسٹر ابراہیم سے معلومات درکار ہیں، کمیٹی کے ایک ممبر نے ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان چوہوں سے متعلق معمولی بات بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ابراہیم نے انہیں چوہوں کے بارے میں اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔
فوج اور پولیس سڑکوں پر گشت کرتی نظر آ رہی تھی۔ کئی جگہ ابراہیم کی کار روکی گئی، مگر شناختی کاغذات دکھانے کے بعد انہوں نے ابراہیم کو نہ صرف جانے دیا بلکہ اسے مؤدب انداز میں سلوٹ بھی کیا۔ ویران سڑکوں پر ابراہیم کی کار وزارت دفاع کی بلڈنگ کی طرف رواں دواں تھی۔ ابراہیم کو سڑکوں کی ویرانی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ لندن کی سڑکیں کبھی اتنی ویران نظر نہیں آئی تھیں۔ لندن شہر کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ اب وہاں ایک بھی غیر متعلقہ شخص کا وجود نہیں رہ گیا تھا۔ کیا یہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا؟ بیلا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابراہیم نروس سے انداز میں مسکرایا۔ ہونا تو چاہیے، اس نے کہا اور فوجی ٹرکوں کے اس قافلے کی طرف دیکھنے لگا جو سامنے آ رہا تھا۔ ٹرکوں میں سوار فوجی حفاظتی لباس پہنے ہوئے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے گھٹنوں پر گیس ماسک موجود تھا۔ یہ آپریشن ایک سادہ سی تجویز پر ترتیب دیا گیا تھا۔ تجویز ابراہیم کی تھی، لہٰذا اسے بھی آپریشن میں شامل کر لیا گیا۔ چوہوں کی جانب سے دوبارہ حملے نے کمیٹی کے ارکان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چوہوں پر جو وائرس آزمایا گیا تھا، اس کی وجہ سے شروع میں تو کچھ چوہے مرے، مگر بعد میں ان کے اندر اس وائرس کے خلاف قوت مزاحمت پیدا ہو گئی۔ گو کہ ان کے کاٹنے کی ہلاکت خیزی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن خود ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چوہوں میں آتش انتقام بھڑک اٹھی ہو۔ منگل کی اس رات انہوں نے لندن میں تباہی مچا دی۔ ان کے حملوں سے لندن کا کوئی گوشہ بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے سینما اور چڑیا گھر کے علاوہ ایک اسپتال اور دیگر کئی پبلک مقامات پر حملے کیے اور اس کے علاوہ چوہوں کے بہت سے انفرادی حملوں کی اطلاعات بھی ملی۔ وہ پوری رات ایسے واقعات سے پر تھی۔ تمام رات لندن کے مختلف حصوں سے خون ریزی کی اطلاعات موصول ہوتی رہیں۔ سرکاری حکام اور کمیٹی کے ارکان کے درمیان ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں فوسکن شریک نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے اسے فوری طور پر برطرف کر دیا۔ کمیٹی میں کچھ نئے ارکان کا اضافہ کیا گیا، مگر آئیڈیا پرانی کمیٹی کے ممبر ابراہیم نے پیش کیا۔ اس کا منصوبہ بہت آسان اور سادہ تھا، جس کے مطابق چوہوں کے لیے مہلک ثابت ہونے والی واحد چیز گیس تھی، لہٰذا چوہوں پر گیس آزمائی جائے۔ انہیں بلوں سے نکالنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ آواز کی لہریں استعمال کی جا سکتی تھیں۔ آواز کے بالکل درست سگنل کے انتخاب کے لیے ان چند سیاہ چوہوں پر تجربات کیے جا سکتے تھے جو زندہ حالت میں ان کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ابراہیم کی تجویز پر غور و خوض کے بعد اسے حتمی شکل دے دی گئی۔ لندن شہر کو لوگوں سے خالی کرا لیا گیا۔ ایسا کرنا ناگزیر تھا، اس لیے کوئی بھی بات یقینی نہیں تھی۔ لوگوں کو ہدایت کر دی گئی جاتے وقت گھروں کے سارے دروازے کھلے چھوڑ جائیں تاکہ جب چوہوں کے لیے آواز سگنل نشر کیے جائیں تو انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سائنسدان مطلوبہ سگنل دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہر کے بڑے بڑے پارکوں میں ٹرانسمیٹر نصب کر دیے گئے۔ پارکوں کے گرد دیواریں تعمیر کر دی گئیں۔ ایک مخصوص وقت تمام ٹرانسمیٹر سگنل نشر کرتے اور جب چوہے مخصوص جگہوں پر جمع ہو جاتے تو ان پر ہیلی کاپٹروں سے گیس پھینکی جاتی۔ آج منصوبے پر عمل شروع ہونے کا دن تھا۔ ابراہیم اور بیلا وزارت دفاع کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ ابراہیم بار بار عقب نما آئینے میں دیکھ رہا تھا، شاید اسے توقع تھی کسی بھی وقت سڑکیں چوہوں سے بھری نظر آنے لگیں گی۔ وزارت دفاع کی بلڈنگ میں پہنچ کر ابراہیم نے عقب میں کار پارک کی اور دونوں کار سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھے۔ اپنے اپنے پاس دکھا کر وہ عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ طویل راہداری میں آپریشن روم کی طرف بڑھتے وقت انہیں اسٹیفن ہارورڈ نظر آیا۔ گڈ مارننگ، آپریشن کے لیے تیار ہو کر آئے ہو؟ اسٹیفن ہارورڈ نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بہت اچھی طرح۔ ابراہیم مسکرایا۔ میرا خیال ہے میں اپنے کمرے کا رخ کروں، بیلا نے کہا، اس لیے کہ آپریشن روم کی دیواروں پر نصب دیو کمان نقشوں اور دیگر مشینری میں۔ بیلا بولتے بولتے رک کر راہداری میں کسی کو دیکھنے لگی۔ ابراہیم اور اسٹیفن ہارورڈ نے بیچ جانب دیکھا تو انہیں ایک شخص اپنی جانب نظر آیا۔ درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہو رہا تھا۔ درمیانی فاصلہ کم ہوا تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ فوسکن تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسٹیفن ہارورڈ نے سابق انڈر سیکرٹری کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کا شیو بڑھا ہوا تھا مگر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ گزشتہ منگل سے میں لندن میں ہی موجود ہوں، فوسکن بولا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں ناگواری کا تاثر شامل ہو گیا۔ اپنے گزشتہ ناکام آپریشن سے قبل میں نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران استوائی خطوں سے لندن میں داخل ہونے والوں کے متعلق ریکارڈ کی چھان بین شروع کرائی تھی۔ تمہارا اشارہ ایسے ملکوں کی طرف ہے جہاں ایسے دیو کاما چوہے پائے جاتے ہیں؟ اسٹیفن نے پوچھا۔ ہاں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے سمجھا ہم نے چوہوں کے خلاف کامیابی حاصل کر لی، لہٰذا یہ کام جہاں کا تہاں رہ گیا، اور جب ناکامی کی خبر ملی تو اس وقت مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ فوسکن خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک سناٹا چھایا رہا۔ پھر ابراہیم کی آواز نے سکوت توڑا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اپنی برطرفی کے بعد میں نے مطلوبہ معلومات جمع کی اور ان کی چھان بین شروع کر دی، فوسکن نے کہا۔ کیوں؟ اسٹیفن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ابراہیم نے اسٹیفن ہارورڈ کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر فوسکن سے بولا، تم یہ بتاؤ تمہاری کوششوں کا نتیجہ کیا رہا؟ استفائی خطوں میں بہت سے لوگ آئے مگر ان میں چند ہی متشبہ معلوم ہوئے۔ میں نے ان کے خلاف تفتیش شروع کی۔ مشکوک افراد میں فقط ایک ہی آدمی باقی رہ گیا۔ فوسکن نے جیب سے کاغذ نکال لیا۔ اس کا نام پروفیسر ہارٹ لیٹ شیلر ہے اور وہ ماہر حیوانات تھا۔ اس نے نیوگنی اور اس کے ملحقہ جزائر میں کئی سال گزارے ہیں۔
بظاہر اس کی موجودگی کا مقصد پرندوں کی غیر معمولی عادات و اطوار پر تحقیق کرنا تھا، مگر یہ بات قطعی احمقانہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ متذکرہ علاقے تابع کاری کے زیر اثر ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹیفن ہارٹ بے صبری سے بولا، مگر تم نے کس بنیاد پر چوہوں سے پروفیسر کا ناطہ جوڑ دیا؟ اس بنیاد پر کہ وہ نیوگنی میں رہائش پذیر رہا، جانوروں کا غیر معمولی پن اس کے زیر مطالعہ رہا۔ فوسکن نے ایک لمحہ رک کر سوچا، پھر دوبارہ بولا، ان دو مشکوک باتوں کے بعد تیسری چیز یہ کہ اس نے لندن میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ مستقل رہائش اختیار کر لی، بندرگاہ کے نزدیک واقع نہر کے نزدیک ایک مکان میں ایک سکونت اختیار کی۔ نہر کے نزدیک؟ ابراہیم نے تیزی سے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں چوہے سب سے پہلے دیکھے گئے تھے، پہلے چارلس نے اور پھر میں نے دیکھا تھا۔ یہ اس کا پتہ ہے؟ فوسکن نے کاغذ اس کی جانب بڑھایا۔ ابراہیم نے تیزی سے کاغذ پر نگاہ ڈالی۔ میرا خیال درست تھا، یہ وہی مکان ہے۔ اور چھوڑو بھی، اسٹیفن نے بیزاری سے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اگر وہ پاگل پروفیسر کو چوہا لے آیا اور اپنے مکان میں ان کی افزائش کی، تب بھی اس معلومات سے اب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، ابھی تو آپریشن پر عمل ہونا باقی ہے۔ ممکن ہے بعد میں اس بارے میں تحقیقات۔ بعد میں کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ فوسکن بولا، وہ اس لیے مسٹر فوسکن، ہمیں اس وقت زیادہ اہم مشن درپیش ہے۔ یا تم نے اس آپریشن کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں جس کے لیے لندن شہر کو لوگوں سے خالی کرا لیا گیا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اگر تم چوہوں کو جڑ سے، میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے مسٹر فوسکن، لہٰذا معذرت۔ اسٹیفن نے لاپرواہی سے کہا، تم احمق بے وقوف، تمہاری یہ مہم ناکام ہو گئی تو تم بیک گراؤنڈ میں چلے جاؤ گے، فوسکن نے کہا۔ آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی ان کے ذہنوں سے ہر خیال محو ہو گیا۔ آپریشن روم کے وسط میں لندن کا ایک بہت بڑا نقشہ آویزاں تھا، جس پر سبز رنگ سے پارک کو ظاہر کیا گیا اور ہیلی کاپٹروں کے لیے نقشے پر زرد رنگ کے تیر بنائے گئے تھے، جبکہ فوجی دستوں کو نیلے رنگ کے ظاہر کیا گیا۔ آپریشن روم میں لوگوں کا ازدحام تھا، ہر شخص کے سپرد کوئی نہ کوئی ذمہ داری تھی۔ ابراہیم نے ہال کے وسط میں وزیر اعظم کے چیف آف اسٹاف کو محو گفتگو دیکھا۔ ہال میں ایک جانب ریڈیو اور ٹیلی ویژن سیٹ بھی موجود تھے، جن کے ذریعے ٹرانسمیٹروں کو کنٹرول کیا جانا تھا، اور ہیلی کاپٹروں پر ٹی وی کیمرے نصب تھے، جن کے ذریعے پوری کارروائی براہ راست پورے انگلینڈ کے علاوہ دنیا کے دیگر کئی ممالک میں نشر کی جانی تھی۔ ابراہیم کی نگاہ ہال کے دروازے کی طرف اٹھ گئی، جہاں بیلا دروازے پر متعین سارجنٹ سے بحث کر رہی تھی۔ اس سارجنٹ کا کام ہی یہی تھا کہ غیر متعلقہ لوگوں کو اندر نہ آنے دے۔ ابراہیم لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے بیلا؟ اس نے پوچھا۔ فوسکن، وہ اس گھر کی طرف خود ہی چلا گیا ہے۔ کس لیے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن کہہ رہا تھا اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس نے کہا کہ ابراہیم کو بتا دینا، وہ شاید تم سے بہت شرمندہ تھا۔ میرے خدا، اس نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ ابراہیم بیلا کا ہاتھ پکڑ کر ہال سے باہر نکل آیا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیلا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اسے روکنے جا رہا ہوں، ابراہیم نے کہا۔ نہیں، خدا کے واسطے تم مت جاؤ ابراہیم، فکر مت کرو، میں اس سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ راستوں سے ناواقف ہے، مکان ڈھونڈنے میں اسے وقت لگے گا، جبکہ میں سیدھا وہیں پہنچوں گا۔ اس سے پہلے وہاں پہنچ کر میں کم از کم اس کو مکان کے اندر جانے سے روک لوں گا۔ لیکن آواز کے سگنل کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں، اس سے تو فائدہ ہی ہوگا۔ چوہے سیدھے پارکوں کا رخ کریں گے، تمہیں کیا پتہ، ممکن ہے وہ تم پر حملہ آور ہوں۔ میں کار کے اندر محفوظ رہوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس گیس ماسک بھی ہے اور حفاظتی لباس بھی موجود ہے۔ سنسان سڑکوں پر ابراہیم کار کو اڑائے لے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کسی قسم کی ٹریفک سے سامنا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایک مقام پر گشتی اسکاؤٹ کی گاڑی نے انہیں روکا۔ انہیں شناختی کاغذات دکھانے میں سے کئی قیمتی لمحات ضائع ہو گئے۔ شہر کی سڑک سے گزرتے ہوئے ابراہیم کو تنہائی کا شدید احساس ہوا۔ فوسکن کو اس گھر میں داخل ہونے سے روکنا بہت ضروری تھا۔ لیکٹ کے علاقے میں سے چوہے نظر آئے۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ چوہے کیا تھے؟ گویا سیاہ رنگ کا ایک سیل رواں تھا۔ بلڈنگوں سے چوہے نمودار ہو کر ان میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ دفتر شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر ابراہیم نے سر گھمایا۔ ایک ریستوران کے مرکزی دروازے کا شیشہ ٹوٹا نظر آیا۔ اندر سے چوہے کود کود کر اس سوراخ کے ذریعے باہر آ رہے تھے۔ ان سب کا رخ ایک ہی سمت میں تھا۔ ابراہیم نے اندازہ لگا لیا، یہ اس ٹرانسمیٹر سے نشر ہونے والی آواز کے سگنلوں کا نتیجہ ہے جو لندن ٹاور کے نزدیک پارک میں نصب کیا گیا ہے۔ ابراہیم سانس روکے کار ڈرائیو کرتا رہا۔ چوہوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، مگر ابھی تک انہوں نے کار کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ کمرشل روڈ پر کار موڑتے ہی ابراہیم کو اچانک بریک لگا کر کار روکنی پڑی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کشادہ سڑک پر ایک عظیم الشان متحرک قالین بچھا ہوا ہے۔ سیاہ رنگ کے خون ہے شام دیو کا آمد چوہوں نے سڑک نظروں سے اوجھل کر دی تھی۔ ابراہیم منجمد ہو کر رہ گیا۔ زیادہ تر چوہے ایک ذیلی سڑک سے برآمد ہو رہے تھے اور سڑک پر سے ہوتے ہوئے مخالف سمت کی سڑک پر جا رہے تھے۔ اس متحرک سیلاب کی لمبائی 50 گز کے قریب تھی، جو بغیر کسی خلا کے مسلسل متحرک تھا۔ ابراہیم کے دماغ پر خیالات کی شورش ہوگی، کیا وہ واپس چلا جائے اور کسی اور راستے سے جانے کی کوشش کرے؟ مگر اس بات کی کیا ضمانت تھی دیگر سڑکوں پر یہ صورتحال نہیں ہوگی؟ پھر راستہ تبدیل کرنے میں کتنا وقت ضائع ہوگا؟ تو کیا وہ ان کے درمیان سے کار گزار کر لے جائے؟ لیکن اگر انہوں نے کار پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟
وہ اچھی طرح جانتا تھا ان چوہوں کے تیز دھار دانتوں کے سامنے حفاظتی سوٹ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گا۔ اس نے واپس فوج کی پناہ میں جانے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ عقب نما آئینے پر پڑی وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس کے عقل میں بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو اس کے سامنے تھی۔ چوہے بلڈنگوں سے یوں ابل کر باہر آ رہے تھے جیسے کوئی آتش فشاں لاوا برستا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، وہ آگے جاتا یا واپس جانے کی کوشش کرتا، اس لیے برابر کا خطرہ تھا۔ کار کی بونٹ پر کسی بھاری بھرکم چیز کے گرنے کی آواز نے اسے سامنے کی طرف متوجہ کر دیا۔ بونٹ پر ایک دیو کاما چوہا بیٹھا اسے ونڈو اسکرین سے گھور رہا تھا۔ چوہے کا مکروہ چہرہ تقریباً اسی سطح پر تھا جس پر ابراہیم کا چہرہ تھا۔ دونوں کے درمیان فقط 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ درمیان میں حائل شیشے کا ونڈو اسکرین اس کے لیے واحد تحفظ تھا۔ ابراہیم بڑی تیزی سے ایکشن میں آیا۔ انجن تو سٹارٹ تھا ہی، اس نے کار کو گیئر میں ڈالا اور کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے چوہا بونٹ پر پھسلنے لگا۔ ابراہیم نے پہلے ہی گیئر میں گاڑی کی رفتار کم زیادہ کر کے کار کو کئی جھٹکے دیے۔ چوہے نے بہت کوشش کی کسی طرح خود کو نیچے گرنے سے بچایا، مگر بونٹ کی چکنی دھاتی سطح کے سامنے اس کی ایک ناچیز کار سے نیچے گر گیا۔ اسی اثناء میں کار چوہوں کے رواں سیلاب میں داخل ہو چکی تھی۔ اب ابراہیم کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا، گاڑی چلاتا رہے۔ پہلے گیئر میں کار کی رفتار اگرچہ بے حد سست تھی، لیکن اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ دو کاما چوہے کار کے ٹائروں تلے آ کر کچلے جا رہے تھے۔ ابراہیم دم سادے کار آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا تھا۔ چوہے کسی بھی وقت کار پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ خدشہ تھا کہیں کار کا کوئی ٹائر نہ پھٹ جائے۔ اس بات پر خوش ہوا کہ چوہوں پر صوتی لہریں بری طرح اثر انداز ہوئی تھیں۔ وہ کار کے پہیوں تلے دب کر مرتے رہے، مگر آواز کی لہروں میں ایسی کشش تھی وہ اس سے منہ نہیں موڑ پا رہے تھے۔ گیس پہلے ہی ان کے لیے مہلک ثابت ہو چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا اس بار چوہوں کا صفایا ہو ہی جائے گا۔ ابراہیم نے کار چلا دی۔ اس بار اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ نہر تک پہنچنے کے دوران اسے کئی جگہ فضا میں ہیلی کاپٹر پرواز کرتے نظر آئے جو چوہوں پر گیس گرانے کے مشن پر مامور تھے۔ ابراہیم نے سڑک ہر اس جگہ کار روکی جہاں وہ مکان جھاڑیوں میں اوجھل ہو چکا تھا۔ سڑک پر کچھ دور کھڑی ہوئی کار دیکھ کر وہ اندازہ کر چکا کہ فوسکن یہاں سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ اب صرف ایک امید باقی رہے گی کہ شاید فوسکن کو مکان ڈھونڈنے میں دیر لگی اور وہ اس سے پہلے وہاں پہنچ کر اسے مکان میں داخل ہونے سے روک دے۔ کار سے اترنے سے قبل ابراہیم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا، وہاں دور دور تک کسی چوہے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کے جسم پر حفاظتی لباس تو موجود تھا ہی، اس نے دستانے پہنے اور ہیلمٹ ہاتھوں میں سنبھالتا ہوا کار سے اتر آیا۔ جھاڑیوں میں گھسنے سے قبل اس نے فوسکن کو آوازیں دیں، مگر ہر طرف سناٹے کا تسلط تھا۔ ابراہیم نے ہیلمٹ پہنا اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ مکان کے سامنے موجود تھا۔ مکان کا مرکزی دروازہ بند تھا۔ ابراہیم نے ہیلمٹ اتار کر آواز لگائی، مسٹر فوسکن، کیا تم اندر موجود ہو؟ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے دروازہ دھڑدھڑایا، لیکن بدستور سناٹا طاری تھا۔ تو مجھے اندر داخل ہونا ہی پڑے گا، اس نے سوچا۔ اندر چوہوں کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت تمام چوہے آواز کی لہروں پر جا چکے ہوں گے۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کم روشنی کی وجہ سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ واپس کار کی طرف گیا اور ٹارچ نکال کر مکان کی طرف لوٹ آیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے کمرے کے اندر گرد آلود کرسیاں اور ایک بھاری 24 ہیڈ بورڈ کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ابراہیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ مکفل نکلا۔ آخر وہ اندر داخل ہونے کے لیے راستے کی تلاش میں مکان کے عقبی حصے کی طرف چل پڑا۔ ایک دروازہ کھلا نظر آیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا، وہ کھل گیا۔ وہ کچن کا دروازہ تھا جہاں ہر طرف گرد کی تہہ جمی نظر آ رہی تھی۔ ابراہیم اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایسی ناگوار بو پھیلی تھی۔ ابراہیم نے بے ساختہ ہیلمٹ پہن لیے۔ ابراہیم نے باورچی خانے کا اندرونی دروازہ کھولا۔ وہ ایک نیم تاریک حال تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کر لی۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ ایک دروازے پر پڑی۔ اس کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھ گئے۔ دروازے کا ہینڈل گھماتے وقت اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے پہلے تو بڑی آہستگی سے دروازہ ذرا سا کھولا، پھر اچانک اسے زور سے دھکا دیا۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ اس کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے تھے، لہٰذا یہ کچھ زیادہ ہی تاریک تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں ابراہیم نے جو کچھ دیکھا وہ اس کمرے کو اسٹڈی ظاہر کر رہا تھا۔ ایک ڈیسک پر کچھ کاغذات پڑے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں موجود بک شیلف میں قدیم کتب کی جلدیں تھیں اور دوسری جانب دیوار پر بلیک بورڈ نصب تھا جس پر ڈرائنگ بنی نظر آ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ بلیک بورڈ پر مرکوز ہو گیا۔ ڈرائنگ کافی دھندلی ہو گئی۔ ابراہیم نے ہیلمٹ اتار دیا تاکہ بغیر وائرز کے وہ ڈرائنگ اس سے زیادہ واضح نظر آ سکے۔ پھر ڈرائنگ پہچان کر وہ دم بخود رہ گیا۔ وہ ایک چوہے کا خاکہ تھا۔ ابراہیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا فوسکن کا شبہ درست تھا۔ چوہوں کی افزائش کے پیچھے یقیناً اس ماہر حیوانات کا ہاتھ ہے، ورنہ اس بلیک بورڈ پر چوہے کی تصویر کیا معنی رکھتی ہے؟ دفتر کہیں سے کسی قسم کا شور سنائی دیا۔ وہ چونک پڑا۔ مسٹر فوسکن، کیا یہ تم ہو؟ اس نے چیخ کر پکارا۔ ایک لمحے کے لیے شور کی آوازیں بند ہوئیں، اس کے بعد دوبارہ گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیں۔ ابراہیم تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا اور فوسکن کو پکارتا ہوا ہال کے سرے تک پہنچ گیا۔ باورچی خانے کے سامنے ایک اور دروازہ تھا جسے اس نے پہلی بار میں نظر انداز کر دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہ تہہ خانہ تھا۔ اسے اوپر سے تہہ خانے کے فرش کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔
اس نے اندر اترنے کے لیے سیڑھیوں پر پیر رکھا اور بے ساختہ جھک کر پیچھے ہٹ گیا۔ نیچے سے اٹھنے والی بدبو کے بھبکے ناقابل برداشت تھے۔ پھر اس کی نظر تہہ خانے کے دروازے کے نچلے حصے پر پڑی جو بری طرح ادھڑا ہوا تھا۔ ابراہیم کی سمجھ میں فوراً یہ پوری بات آ گئی۔ ماہر حیوانات نے چوہوں کو یہیں لا کر رکھا ہوگا اور ان کی افزائش کی ہوگی، مگر انہوں نے سب سے پہلے اسے ہی شکار کیا ہوگا اور اس کے بعد ان کی افزائش پر ہر قسم کی روک تھام کی گئی ہوگی اور وہ دیو کاما چوہے بڑھتے بڑھتے پورے لندن پر چھا گئے، لیکن اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ چوہے تو آواز کی لہروں پر جا چکے ہوں گے۔ چند لمحے بعد ابراہیم سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں داخل ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں فرش پر جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری نظر آئیں۔ دیوار کے ساتھ آہنی پنجرے تھے جنہیں چوہوں نے کاٹ پیٹ ڈالا تھا۔ یہ پنجرے بھی پروفیسر نے لگائے ہوں گے چوہوں کو بند رکھنے کے لیے، مگر جب ان کی قوت بڑھی تو انہوں نے پنجرے کاٹ کر آزادی حاصل کر لی ہوگی۔ ٹارچ کی روشنی کا محدود دائرہ تہہ خانے کے فرش پر رینگتا رہا۔ دفتر میں ابراہیم چونک پڑا۔ ایک انسانی جسم فرش پر نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم نے ٹارچ کی روشنی کے دائرے کو اس کے جسم پر حرکت دی۔ اس کے دل کے مقام پر سراغ نظر آ رہا تھا جس سے تازہ تازہ خون ابل رہا تھا اور چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے ادھڑا ہوا تھا۔ اسے مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، لیکن چہرے سے شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود ابراہیم اسے پہچان گیا۔ فوسکن کی لاش تھی۔ اس کی کھلی ہوئی بے جان آنکھیں تہہ خانے کی چھت پر مرکوز تھیں۔ اس کے گلے پر کوئی متحرک جانور نظر آیا جو اس کے حلق سے بہتا ہوا خون پی رہا تھا۔ ابراہیم اسے پہچان کر لڑکھڑاتا ہوا ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سیاہ رنگ کا دیو کاما چوہا تھا۔ روشنی کا دائرہ چوہے پر مرکوز ہوا تو اس نے تھوتنی اٹھا کر ابراہیم کی طرف گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی زردی مائل آنکھوں سے خوفناک چمک خارج ہو رہی تھی۔ وہ جسامت سے سیاہ رنگ کے عام دیو کاما چوہوں سے کافی بڑا تھا۔ فوسکن کی لاش نوچنے میں ایک اور چوہا بھی مصروف تھا۔ اس پر ابراہیم کی نگاہ ذرا دیر میں پڑی۔ وہ چوہا فوسکن کا ایک ہاتھ ادھیڑ چکا تھا۔ فوسکن کے دوسرے بے جان ہاتھ میں ایک کلہاڑی کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ کلہاڑی کا پھل ایک چوہے کے سر میں پیوست تھا جو فوسکن کے پہلو میں مردہ پڑا تھا۔ ابراہیم نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، مگر فرش پر بکھری ہوئی ہڈیوں میں سے کسی پر اس کا پیر پھسلا اور وہ گر پڑا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ اتفاق ہی تھا۔ ٹارچ ٹوٹنے سے بچ گئی۔ ابراہیم نے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوبارہ اس کا پیر پھسلا۔ اس پر وہ چت گرا۔ ٹارچ تہہ خانے کے فرش پر کہیں پڑی تھی، روشن تھی، جس کے باعث ابراہیم کی آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل تھیں۔ اب بھی وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیو کاما چوہے نے اس کے چہرے پر چھلانگ لگائی۔ ابراہیم کے دستانہ پوشاک بے اختیار آگے بڑھے اور وہ چوہے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے نتیجے میں ابراہیم کے جسم کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے اس کے 14 تبق روشن کر دیے۔ یہ چوہا ان چوہوں سے بھی زیادہ دیو کاما تھے جو اس نے اسکول اور نہر کے پاس پکڑے تھے، بلکہ اس کی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی۔ ان کی قوت مزاحمت بھی زیادہ رہی ہوگی، تبھی تو اس پر ٹرانسمیٹروں سے نشر ہونے والی آواز کی الٹرا ساؤنڈ لہریں اثر انداز نہیں ہوئی تھیں۔ ابراہیم چوہے کے خلاف اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے زیادہ دیر خود سے دور نہیں رکھ سکے گا۔ اس سے غلطی سرزد ہو چکی تھی۔ اوپر والے تاریک کمرے میں ہیلمٹ اتارنے کے بعد وہ اسے دوبارہ پہننا بھول گیا۔ لہٰذا حد سے ہر قیمت پر اپنا چہرہ بچانا تھا، ورنہ چوہا ذرا ہی دیر میں اسے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ اس لیے اس نے اپنی تمام تر قوت جمع کر کے چوہے کو سامنے والی دیوار پر پھینک مارنے کی کوشش کی، مگر وہ چوہے کو چند فٹ سے زیادہ دور نہیں پھینک سکا۔ چوہا گرتے ہی بڑی سرعت سے دوبارہ اس کی طرف پلٹا۔ اسی دوران میں دوسرا چوہا بھی ابراہیم تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے ابراہیم کے پیر میں دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ حفاظتی لباس کے باوجود ابراہیم نے اپنے پیر میں تکلیف محسوس کی۔ اگرچہ چوہے کے دانت حفاظتی لباس سے گزرنے میں ناکام ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود اس کے دانتوں کی گرفت نہایت سخت تھی۔ پہلے چوہے نے ابراہیم پر دوبارہ چھلانگ لگائی۔ ابراہیم نے اندھا دھند ہاتھ گھمایا۔ اس کا ہاتھ فضا میں چوہے سے ٹکرایا اور چوہا اس سے چند فٹ کے فاصلے پر جا گرا۔ ابراہیم نے پیر چلا کر دوسرے چوہے سے اپنا پیر چھڑانے کی کوشش کی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا وہ پیر جو چوہے کی گرفت میں ہے بے انتہا وزنی ہو گیا ہو۔ پیر کو حرکت دینا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اس نے دوسرے پیر سے چوہے پر ضرب لگائی، لیکن چوہے نے اس کا پیر نہیں چھوڑا۔ ابراہیم نے کروٹ لی۔ اب وہ زمین پر منہ کے بل لیٹا تھا۔ اس نے پیر اٹھانے کی کوشش کی۔ کچھ طاقت صرف کرنے کے بعد وہ پیر چوہے سمیت اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پیر زور سے فرش پر مارا۔ چوہا جو اس کے پیر اور فرش کے درمیان تھا زور سے فرش سے ٹکرایا۔ ابراہیم نے اس کی گرفت کمزور ہوتی محسوس کی۔ اس نے دوبارہ پیر فرش پر مارا۔ چوہے کے منہ سے تیز باریک چیخ برآمد ہوئی۔ یوں معلوم ہوا جیسے کوئی بچہ زور سے چیخ پڑا ہو۔ ابراہیم کے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر یہ وقت بہت تیزی سے عمل کرنے کا تھا۔ پہلا چوہا اس پر کسی وقت دوبارہ حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے کروٹ بدل کر اپنی جگہ چھوڑ دی تاکہ اگر چوہا اس پر حملہ کرے بھی تو وہ محفوظ رہے، لیکن ذرا سی تاخیر کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ پہلا چوہا اس پر حملہ کر چکا تھا۔ ابراہیم کی تیزی سے کروٹ بدلنے کی وجہ سے اتنا ضرور ہوا، وہ صرف ابراہیم کے سر کو نشانہ بنا سکا۔ ابراہیم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر قیامت گزر گئی ہو۔ چوہا اس کے سر سے ٹکرایا تھا، مگر اسے گرفت میں نہیں لے سکا تھا۔ اگر اسے کروٹ بدلنے میں ذرا سی تاخیر ہوتی تو اس کا منہ چوہے کی زد میں آ گیا ہوتا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری نکل گئی۔ سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے
اس نے اٹھنے کی کوشش کی، ابھی وہ گھٹنوں کے بل ہی بیٹھا تھا کہ چوہا اس کی کمر سے آ ٹکرایا اور وہیں چپک گیا۔ ابراہیم نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ فرش پر لوٹ لگا دی۔ وہ چت لیٹ گیا اور بری طرح مچل رہا تھا۔ چوہا اس کے بوجھ تلے پسا جا رہا تھا۔ ابراہیم دوسرے چوہے کے نادیدہ حملے سے بچنے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر بھی چلاتا رہا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دوسرا چوہا اس کے بے تحاشا چلتی ہوئی لاتوں کی زد میں آ گیا۔ بھرپور ٹھوکر نے اسے کافی دور پھینک دیا۔ دفتر ابراہیم بڑی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے نیچے دب جانے والے چوہا نیم جان ہو چکا تھا، دوسرا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس نے مردہ فوسکن کی طرف جست لگائی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کلہاڑی اس کا ہدف تھی۔ اس نے فوسکن کی گرفت سے کلہاڑی نکالنے کی کوشش کی تو اس سے پتہ چلا فوسکن کا ہاتھ کلہاڑی کے دستے سے اکڑ کر رہ گیا ہے۔ ابراہیم بکھلا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چوہا اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابراہیم نے پوری قوت سے ٹھوکر ماری، چوہا کئی فٹ دور جا گرا۔ ابراہیم نے دوبارہ کوشش کی، کسی نہ کسی طرح فوسکن کی مردہ مٹھی کی گرفت سے کلہاڑی چھڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں میں کلہاڑی سنبھالے وہ پلٹا تو چوہا اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ ابراہیم نے کلہاڑی گھمائی، کلہاڑی کا تیز دھار پھل چوہے کے جسم سے ٹکرایا اور چوہے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ابراہیم دوسرے چوہے کی طرف متوجہ ہوا جو نیم جان تو ہو چکا تھا مگر اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی رفتار سست تھی۔ ابراہیم سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی چوہا زد میں آیا اس نے کلہاڑی کے ایک ہی وار سے اسے ہلاک کر دیا۔ ابراہیم کو اچانک ہی محسوس ہوا جیسے وہ بہت تھک گیا ہو۔ کلہاڑی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر پڑی۔ وہ محسوس کر رہا تھا خود بھی وہیں ڈھیر ہو جائے گا، مگر اس نے تمام تر قوت ارادی کو مجتمع کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے پیر واضح طور پر لرز رہے تھے۔ ابراہیم کو یاد نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے مکان سے باہر نکلا تھا۔ اسے ہوش آیا تو مکان کے باہر دہلیز پر ڈھیر تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور کافی دیر بعد اسے ہوش آئے۔ اس نے اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھا، اسے کہیں خراش نہیں آئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بآسانی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ سڑک کی طرف چل پڑا۔ مکان کے گرد اگی ہوئی جھاڑیوں سے باہر نکل کر اس نے دیکھا ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سے گیس کے بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ ابراہیم نے مسکرا کر طویل سانس لیا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اب چوہوں کا جڑ سے خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب ان کے مکمل خاتمے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ کہانی کیسی لگی اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔